قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگ لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا۔ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج ہے۔ سر اگر یہ کوالٹی کسی میں ہے نا تو وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ تو سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں روٹی کے جو اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ میرے بھائی اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں سیدہ مریم روٹی کھانے کے محتاج ہیں، کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بابے دشائی کوئی بابے نیچے بچڑے اسے نہیں رکھنا۔ اسلام بچانا جو بابے سارے ختم کرو علمی طور پہ۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود میرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ لو جی، پیر فقیر بزرگان دین کے بارے میں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، یعنی جن کی بات ہو رہی، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا، ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز ذکر اذکار عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تک بندہ پہنچے، اور جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو اب ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے ذرا پوچھیں کہ رسول اللہ تک نہیں پہنچے ہوئے تھے، جو اس کائنات میں وسیلہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہدایت کا، ان سے زیادہ کون اللہ تک پہنچا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے حکم ہو رہا ہے نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہنا ہے انی امرت، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں مسلم ہو جاؤں، میں سر تسلیم خم کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہوں، یعنی سب سے پہلے میں توحید کا علم بردار ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان ہوں، سب سے پہلے میں خدا کا مطیع ہوں، باقیوں کو تو میں بعد میں دعوت دوں گا، پہلے تو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے شریعت کی پابندی کرنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، میں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنی ہے، تو باب دشائی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آگے یہ آیت ہے جڑی میرا ہے میں رٹا چھڑی تو سورۃ الانعام میں ہے، سورہ یونس میں ہے، سورہ الزمر میں ہے، 3 دفعہ یہ آیت ہے۔ اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو ہے یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو یہی لگ رہا ہے، یعنی جو ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ لوگوں کا، کوئی کہہ دے گا جی میں ایویں بس تو عاجزی دے طور تے ہے کہ سانو تعلیم کرنے واسطے، تو تسی تعلیم تے کوئی نہیں پکڑی، تواڈے بابے نے تے کوئی تعلیم نہیں پکڑی، نہ وہ نماز پڑھتے جے نہ وہ دین دے اوتے چلدے جے، وہ تو اپنی عبادت کرواتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ یہ تو میرے بھائی یہ سنگولر کے سیگے ہیں کہ نبی تم فرماؤ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، میں شرک نہ کروں، میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا بڑا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ اندازہ کریں، میرا خیال ہے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی تو یہی تھی نا، یعنی اللہ کی مخلوقات میں کوئی رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کہ ہم جس کی مثال پیش کریں اور ان کو یہ یقین آئے کہ باب تشائی کوئی نہیں، رسول اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے نا، تو باقی لوگ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟
اسی لیے دیکھ لیں کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا ننگی تلوار ہے توحید کے اوپر. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ہمسائے تھے وہ قادیانی تھے اس وقت بھی. خیر ہم تھے بریلویوں سے بڑا کانفیڈنٹ کون ہوگا, عشق رسول کے علمبردار ٹھیکیدار. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے نا, تو کبھی ان سے گفتگو ہونی ختم نبوت کے حوالے سے یا اس طرح, وہ کہتے تھے بیٹا اس بات کو آپ چھوڑ دیں, آپ لوگ تو مشرک ہیں, آپ تو اللہ کا تعارف نہیں آپ لوگوں کو, رسول اللہ تک تو بعد میں بات ہوگی. اچھا جب میں نے کئی سالوں کے بعد یعنی 2008 میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, سورۃ الانعام میں نے پڑھی نا, وہ تو میرے کانوں سے تو دھواں نکلے نا. میں نے کہا یار یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے سرکار, یہ آج دیکھیں کون کون سی آیتیں آتی ہیں, یہ آج جتنی آیتیں آ رہی ہیں نا یہ آپ صرف ان کا ترجمہ جو ہے نا یہ پبلک میں بیان ہی نہیں کر سکتے, کاٹ کے رکھ دیں گے. وہ کہتے ہیں نا کاٹ کے رکھ دیں گے, کاٹ کے رکھ دیں گے. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا سورۃ الانعام کا بھی آپ نے ترجمے سے پڑھنی ہے, پھر بتانا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. تو پھر مجھے بعد میں وہ باتیں یاد آئیں. میں نے کہا دیکھیں مسلمانوں کی پستی کا یہ لیول ہے کہ قادیانی بھی انہیں کچھ نہیں سمجھتے, اندازہ کر لو. یعنی اسی تو شاہی کوئی نہیں سا جدو قادیانی سانو کچھ نہیں سمجھتے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں نا پھر. تو اب یہ دیکھ لیں, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا. وذالک الفوز المبین, اور یہی ہے کھلی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. دیکھیں کس لیول تک. لو اگلی ایک اور خوراک لو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے, یا سوائے عبد القادر جیلانی کے بقول بابوں کے. او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیتے ہیں, کسی اور تے سٹ دیتے ہیں, 11ویں دیا کرو. قرآن تو کہہ رہے نہیں, جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی بابا, سوائے اس. اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے, یہ اس کے ساتھ خاص ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے میرے خیال ہے, وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا, وہ ہے وہ آیت. ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں. آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہیں, ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھیں جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں, پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو, ہاں کر دو پیچھے. وہ اسی کہنے یار قرآن حدیث دی پیروی کر دو, وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگوں اور اماماں نے بھی قرآن حدیث دسیا پیچھے نبی علیہ السلام ہی نے, نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے, وہ منتصو پیچھے کے رہ گئے تھوڑے پلے. جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی, ہم مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھو ذرا اندازہ کرو. تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62, توحید کی فیلڈ میں یکا, جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین پر. یعنی جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد, سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ زندہ ہے, ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟
قلیلا ما تذکرون، لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ کون سی کوالٹی؟ تکلیف اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سننا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آیا کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے ساتھ تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا یہی آیت سورہ یونس میں آئے گی، وہاں پھر آگے ساتھ آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کرے۔ یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا منصب اور عہدہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے